بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ جنگ خیبر کے موقع پر صحابہ کرام نے جنگ سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہیں تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے ہیں اور عبادت کیسے کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں آ گیا تو اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے، وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کس طرح رہ سکتے ہیں۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چرواہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے مسلمانوں کے سردار، آپ اس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چرواہے نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر چرواہا بہت خوش ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب سیاہ رنگ اور بدکار جسم اور لباس والے بندے کو کس طرح گلے لگائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چرواہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو، نہ تو اس وقت نماز کا وقت ہے کہ میں تمہیں نماز ادا کرنے کو کہوں، اور نہ ہی رمضان المبارک ہے کہ تمہیں روزے رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو تو تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے۔ اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا پھر اس نے غازی لوٹنا تھا یا پھر شہید ہونا تھا۔ چرواہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ میں اگر شہید ہو گیا تو اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ گناہوں کو بخشے گا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں، اگر تم دین اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ پاک تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں تبدیل کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا،
तुम एक यहूदी की बकरियां चराते हुए यहाँ आए हो, ये बकरियां तुम्हारे पास उस यहूदी की अमानत हैं। सबसे पहले उस यहूदी के पास जाओ और उसकी बकरियां वापस करके आओ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे को बकरियां वापस करने का हुक्म इरशाद फरमाया कि वो चरवाहा मुआहिदे के तौर पर यहूदी से बकरियां चराने के लिए आया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर वो मुसलमान हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले बकरियां उस यहूदी को वापस करके आओ, फिर आकर जिहाद में शिरकत करना। चुनाचे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक उस यहूदी को बकरियां वापस करके आया और जिहाद में शामिल हो गया, जामे शहादत नोश फरमा लिया। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब जंग ख़त्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को एक जगह जमा होते हुए देखा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से दरियाफ्त किया कि तुम सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जंग में हमारी तरफ से एक ऐसा शख्स भी शहीद हुआ है जिसको हम में से कोई नहीं जानता। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चरवाहे की लाश को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा से फरमाया, इस शख्स को आप में से कोई नहीं जानता, लेकिन इसको मैं जानता हूँ। ये वो अल्लाह का बंदा है जिसने अल्लाह ताला की ज़ात को एक सजदा तक नहीं किया, लेकिन इस चरवाहे की गवाही मैं देता हूँ कि इस बंदे को अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल कर दिया। अल्लाह ताला इस बंदे के हक़ में जन्नत लिख दी है और इस पर दोज़ख हराम कर दी है। मैं देख रहा हूँ कि इस बंदे को अल्लाह ताला के हुक्म से फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। इसके जिस्म की बदबू खुशबू में इसके जिस्म की स्याही सफ़ेदी में तब्दील हो रही है। अल्लाहु अकबर। अंदाज़ा कीजिए, देखिए, अगर कुछ अर्सा पहले उस चरवाहे की मौत आ जाती तो सीधा जहन्नम में चला जाता, और अब इसी हालत में मौत आई है कि ईमान की दौलत नसीब हुई और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम बन चुका है। अब हक़ ताला ने इतना बड़ा इनकलाब पैदा फरमा दिया, इसलिए फरमाया एतबार ख़ात्मे का है। इसलिए बड़े बड़े लोग तरसते रहे और दुआएं करते रहे, खुदाया ईमान पर ख़ात्मा अता फरमाना। किस बात पर इंसान नाज करे, फ़ख्र करे और इतराए, किसी को क्या मालूम कि कल क्या होगा। इसलिए फरमाया कि किसी को भी हकीर मत समझो। नाज़रीन, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।